دیکھا گزشتہ کچھ عرصے میں جب سے یہ جنگوں کا ایک ماحول پیدا ہوا ہے، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں سلامتی کونسل، اقوام متحدہ یا دوسری تنظیمیں ہیں، ان پر بہت تنقید کی جا رہی ہے۔ اب ان حالات میں امن و امان کے حوالے سے خاص طور پر آپ ایس او سی کانفرنس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، سی او کانفرنس کو، کہ کیا وہ ان حالات میں امن و امان کے حوالے سے کچھ خاص کر سکے گی؟ دیکھیے، ایس سی او کا ایک مینڈیٹ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں ان کے درمیان روابط کو بڑھانا۔ جب ہم روابط کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پیس اینڈ اسٹیبلٹی بھی اس میں ایک اہم ایجنڈا آئٹم ہوتا ہے، اور جب ہم پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹیررزم، ایکسٹریمزم، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جیسے ابھی رانا مبشر صاحب بات کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے کہ کسی بھی ملک کی سرزمین جو ہے وہ دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، یہ بھی ایک ایجنڈا پہ آ جاتی ہیں چیزیں جب یہ بائی لیٹرل لیول پہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے۔ بیسیکلی تو ملٹائی لیٹرل فورم ہے، لیکن جب یہ ملٹائی لیٹرل فورم پہ انگیجمنٹ ہوتی ہے تو پھر وہ انڈیویجولی کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ بھی انگیج ہوتے ہیں، اور پھر وہ بائی لیٹرل ایشوز جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکس ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی آگے بڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی، تو نیچرلی یہ دیکھیے اوور دا ایئرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ بھی ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جہاں پہ جو ہیجمونک پاورز ہیں وہی اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ دنیا میں امن کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز کا رول جو ہے وہ دن بہ دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، چاہے وہ ایشیا ہو۔ پاکستان انڈیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جہاں آج بھی دیکھیے یونائٹڈ نیشنز میں کشمیر کے حوالے سے ریزولوشنز جو ہے they are still alive and nothing is being done on those resolutions۔ رانا کیسر صاحب، جیسے کہ بات کر رہی تھی کہ سائیڈ لائنز پر بھی کافی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، تو چائنیز پرائم منسٹر جو کہ 4 روزہ دورے پر آئے ہیں، اس کانفرنس شروع ہونے کے 1 روز پہلے آئے ہیں، انہوں نے کافی ایکٹیویٹیز کی ہیں، صدر سے ملاقات کی ہے، آرمی چیف سے کی ہے، وزیر اعظم سے کی ہے، اور 16 مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ سی پیک فیز 2 کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے۔ تو سائیڈ لائنز پہ جو پاکستان کا گین ہے اور جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں وہ بھی ہمارے ذرا ناظرین سے آپ شیئر کیجیے گا۔ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تو یہ بائی لیٹرل میٹنگز جو ہیں چائنا اور پاکستان کی، یہ ہیں، یہ اگر آپ یہ کہیں کہ ایپیٹمی آف دس ایس سی او ہے کہ چائنا کے پرائم منسٹر پاکستان آئے ہیں، وہ صرف ایس سی او میں شرکت کرنے نہیں آئے بلکہ وہ ایک بائی لیٹرل دورے پہ بھی پاکستان ہے، اور وہ 4 روزہ دورہ ہے ان کا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، ابھی سعدیہ بات کر رہی تھی ٹریڈ کے حوالے سے۔ دیکھیے، اس ایس سی او میں جو پاکستان اور چائنا کے جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس اور ایم او یوز ہیں اس کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے کرنسی سویپ کا، کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ٹریڈ ہوگا وہ یوان اور روپی کے حوالے سے ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم آئرن بردر سے اب یوان روپی بردر کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان اور چائنا۔ یہ ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ مائل سٹون ہے ہمارے اس ریجن کے لیے، کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ڈالر کے اوپر ڈیپینڈنس کم کرنی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان نے، کیونکہ ہمارے ہاں ڈالر کی قلت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے لونز کو ری پے کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ڈالرز جو ہیں وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب پاکستان چائنا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو گیا تو ہمارا جو چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ روپی اور یوان سے ہوگا، اور اسی طرح پاکستان کی ایک کوشش ہے، اور رشیا بھی چاہ رہا ہے کہ جو ڈالر جو ہے اس پہ ڈیپینڈنس کم کر کے رشیا اور پاکستان کا جو ٹریڈ ہے وہ بھی روبل اور روپی کے ساتھ ہو۔ تو یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے۔ جیسے ابھی سعدیہ نے بات کی کہ شاید اس کو ایک اینٹائی ویسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اس میں میں تھوڑی بات اس طرح ایڈ کروں گا کہ ان 21st سینچری آپ دیکھیے کہ پاور سینٹرز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں ود دی ایمرجنس آف چائنا ایز اے ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اینڈ اکنامک مائٹ اینڈ پاور۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ رشیا وہ جو سوویت یونین کے ڈسممبرمنٹ کے بعد وہ بالکل کمزور ہو گیا تھا، اس نے بھی اپنی ایک لاسٹ اسٹرینتھ جو ہے اس کو ری گین کرنے کی کوشش کی۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو سچویشن ہے، جس طریقے سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور پاکستان اور چائنا کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے،
یہ بھی بہت اگر اب دیکھیے کہ یہ اٹ ول گو فار اہیڈ، باقی ممالک بھی اس کی طرف آئیں گے، چونکہ ڈالر سے جب آپ کی ڈپینڈنس ختم ہوگی تو ریجنل سٹیبلٹی اور ریجنل جس کو ہم کہیں گے کہ ریجنل سینٹرک ہو جائے گے ہم، اور ہمارا جو ٹریڈ ہے، ہماری جو کوآپریشن ہے، ہمارے جتنے بھی بائی لیٹرل معاملات ہوں گے وہ سارے اس ریجن سے ان کا تعلق ہوگا۔ ایک اور اہم معاملہ ہے جو کہ پوری دنیا کی نظریں اس پر ہیں، وہ ہے مڈل ایسٹ کی صورتحال۔ وہاں پر جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اب اتنا بڑا فورم ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نسل کشی کو رکوانے کے لیے یہ فورم کوئی رول پلے کر سکتا ہے، یا کوئی قرارداد پاس کر سکتا ہے، یا کوئی بیان دے سکتا ہے، یا اس میں اپنی کوئی ان پٹ دے سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایس سی او کا جو فورم ہے وہ جس ریجن کے لیے ہے اس ریجن کے حوالے سے ہی بات کرے گا۔ مڈل ایسٹ کی سچویشن جو ہے وہ اس کے مینڈیٹ میں نہیں ہے۔ دیکھیے وہ بائی لیٹرل جو سائیڈ لائنز کی جو میٹنگز ہوں گی اس میں پاکستان اس معاملے کو اٹھا سکتا ہے، لیکن ایس سی او کے فورم کے اوپر آپ دیکھیے یہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایس سی او کا فورم جو ہے ان ممالک کے لیے ہے جو اس کے ممبرز ہیں یا آبزرورز ہیں۔ یہ کسی ان ممالک کے حوالے سے یہاں پہ بات نہیں ہوتی، بیکاز ابھی جیسے سعدیہ نے بات کی ہے کہ ہر ملک کے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں، اور دیکھیں اگر آج آپ کا کوئی انیمی ہے تو وہ کسی اور کا فرینڈ بھی ہو سکتا ہے، اس کا اچھا دوست بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ایس سی او کا جو ملٹی لیٹرل فورم ہے یہ ان ممالک کے لیے جو اس کے ممبرز ہیں ان کے حوالے سے ہی ہوگا، اور ان کے ہی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے بات کرے گا۔ تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہاں پہ پیلسٹائن کے حوالے سے یا مڈل ایسٹ کی اوور آل سچویشن کے حوالے سے لیکن ایس سی او کے جو رکن ملک ہے ایران ہے، تو وہاں پر بھی تو جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اسرائیل کسی وقت بھی وہاں پر اٹیک کر سکتا ہے، تو ایران تو پاکستان کا ہمسایہ ہے اور خطے پر اس کے امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے اس حوالے سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ایران بھی اس کا ایس سی او کا ممبر ہے، تو ایران کے جو ایشوز ہیں وہ اگر تو وہ بائی لیٹرل ہیں تو پھر وہ اس معاملے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ دیکھیں اسی طرح تو پاکستان اور انڈیا کا بھی ایک بائی لیٹرل جو ہے ڈسپیوٹ چل رہا ہے ہمارا، تو وہ بائی لیٹرل ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ملٹی لیٹرل فورا کے اوپر کبھی ڈسکس نہیں ہوتے، وہ بائی لیٹرل لیول کے اوپر ہی ڈسکس ہوتے ہیں۔ ایران یس آف کورس ایران کا ایک ایشو ہے، وہ اس حوالے سے انوالوڈ بھی ہے، انگیج بھی ہے، بٹ اس فورم کے اوپر جو کہ دوسرے بھی بہت سارے ممالک ہیں، انڈیا ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، ان کا میں بھی دیر از نو انٹرسٹ اوور آل جنرلی ہوگا، بٹ اس فورم کا جو فورم ہے وہ دیٹ از یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی۔ یونائٹڈ نیشنز جو ہے دیٹ از دا رائٹ فورم ٹو ٹاک اباؤٹ دا گلوبل ایشوز، جس میں انڈیا پاکستان کا معاملہ بھی ہے، وہاں پہ بات ہوتی ہے، پیلسٹائن کا معاملہ ہے وہاں پہ بات ہوتی ہے، ایران کا ایشو ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو فورم ہے اس کو ہمیں اس لحاظ سے اس طرح فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ اس فورم کے اوپر جو وہ دوسرے ممالک ہیں جو اس کے ممبرز نہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو ایک اور میں بات اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، دیکھیے ابھی جیسے سعدیہ بھی بات کر رہی تھی اور ہم کل بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو پاور سینٹرز ہیں دیکھیے یہ آف اینڈ آن چینج ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیے 21 سینچری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ویسٹ سے ایسٹ کی طرف پاور سینٹرز آ رہے ہیں، اس کی ریزن صرف چائنا اور پھر رشیا اور پھر ساتھ پاکستان کا، جو ان کا ایک ٹرائنگل بنتا ہے، ایک تکون ہے، ایسی پاور سینٹر بن رہا ہے، اور اس سے یقینی طور پہ ویسٹ اور جو یو ایس ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوں گے، اور انڈیا کا بھی ایسے آپ نے دیکھا کہ انڈیا سے بھی اگر رشیا دور جا رہا تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یوکرائن کا جو ایشو ہے اس کے اوپر انڈیا نے ایک خاص پوزیشن لی ہوئی ہے، اور جس سے رشیا از ناٹ ہیپی ود انڈیا، تو یہ ری الائنمنٹ ہوتی رہتی ہے اور اب ہو رہی ہے، اور اس میں میں یہی کہوں گا کہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ چائنا کا ہے، بیکاز چائنا جس طریقے سے پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی، ملیٹریلی اینڈ اکنامکلی مرج ہوا ہے دیٹ از اے فینومینا، اور رشیا بھی آپ دیکھیے کہ رشیا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، پاکستان کے بھی اور چائنا کے تو پہلے بھی تھے، کولڈ وار کی راہ میں تھوڑی بہت ان کے اندر ایک سرد مہری تھی، لیکن وہ بہت قریبی تعلقات ہو گئے، اور اس حوالے سے پاکستان کا بھی ایک بہت اہم کردار بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں دیکھیے دنیا میں پاکستان کی طرف بھی نظریں ہیں، انڈیا کی طرف بھی ہیں، چائنا کی طرف بھی اور رشیا کی طرف بھی، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے وہ بہتر ہوں گے، اور یہ جو فورم ہے یہ ایک میسج بھیج رہا ہے اکراس دا گلوب کہ پاکستان از اے اسٹیبل کنٹری، پاکستان از ڈپلومیٹکلی ناٹ آئسولیٹڈ۔